وہ کہتے ہیں آج موج میں ہے سرکار ذرا دھیرے چلو. جب اللہ کا ولی موج میں آتا ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے اہل اللہ کی محفلوں کو اٹینڈ کیا ہوا ہے. جو بابا جی کی شان تھی وہ ان کی اپنی کیفیات تھی، اس میں حضرت اویس کرنی کی جھلک تھی. یہ میں آج آپ کو بتاؤں، حضرت بابا جی کے وجود میں بھی اویس کرنی کی جھلک تھی رضی اللہ عنہ، اور آپ تھے بھی انہی کے نقش قدم پر. فرمانے لگے قاری صاحب بات اصل یہ ہے، میں نے ایسے کہہ دیا بابا جی، کیونکہ نعتیں تو آپ کو سناؤں گا مگر میں چاہ رہا ہوں یار جس کا ورث ہے اس کی بات تو کرنی چاہیے. نعتیں تو آپ سنتے ہی رہتے، نعت سناؤں گا، ایسی نعت سناؤں گا کہ یہ اپنے جو مدینے والی سرکار بیٹھی ہے نا، انہی کی نعت انہی کی کیفیات سے شروع کروں گا. میں چلو جاؤں گا کربلا تک، مدینے سے چل کے مکے سے چل کے لامکان پہ، لامکان سے پھر کربلا، کربلا سے پھر لہر تک آؤں گا. یہ بزرگوں کی. میں نے کہا بابا جی آپ تھوڑا کھاتے ہو، تھوڑا سا کھاتے ہو. کیوں جی فیصل صاحب، بابا جی کی کیا غذا تھی آپ جانتے ہیں. کیوں عثمان صاحب بابا جی کی کیا غذا؟ میں نے کہا حضور قبلہ آپ بہت کم کھاتے ہیں. آئے بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے قاری صاحب کیا بات تو نہیں سن کہی. میں نے کہا حضور اس میں رونے کی کوئی. کہتے بات اصل یہ ہے کہ جب سے لگی آنکھ نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. اس فکرے کو آپ سمجھنا، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. کہتے قاری صاحب جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، یہ بابا جی کے الفاظ ہیں، اور میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کبھی رنگ بدلتا تھا، کبھی لال ہوتا تھا، کبھی سرخ ہوتا تھا، کبھی لال. کہتے قاری صاحب جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، جبریل کو بھی کہتا ہے اعلان کر دو، جبریل بھی اعلان کرتا ہے، فرشتے بھی اس کو اپنا دوست بناتے ہیں. اور پھر جبریل کو اللہ فرماتا ہے جا زمین پہ جا کے اعلان کر، اور سمندر کی مچھلیوں تک کو، اور جتنے جانور، جتنے اشراط الارض ہیں، جتنے نباتات جمادات ہیں، سب کو سنائی دیا جاتا ہے جبریل کا اعلان کہ آج اللہ نے فلاں بندے کو اپنا دوست ڈکلیئر کر دیا ہے. کہتے قاری صاحب اب وہ رک گئے، یعنی ان کی کیفیت. کہیں قاری صاحب بات اصل یہ ہے کہ جس وقت اللہ دوست بنا لیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فیصل صاحب بابا جی کہتے تھے، اللہ کی طرف سے آواز دی، ہیلو او میرے بندے تیرا کیا حال ہے. یہ اللہ کی طرف سے، اے میرے بندے تیرا کیا حال ہے. اس کے بعد آواز ختم ہو جاتی ہے، اور آپ فرماتے اس کیفیت میں جب دیدار ہوتا ہے نا، دیدار رب کراتا ہے کسی کی شکل، کیونکہ اللہ شکل صورت سے پاک ہے. کس کا دیدار کراتا ہے؟ اسی کا دیدار کراتا ہے جس کے دیدار کا اس کا قلب متحمل ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب آواز آتی ہے او میرے بندے تیرا کیا حال ہے، تو میرا دوست ہے اور میں تیرا دوست. یعنی اس آواز کو جب ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس آواز کی تلاش میں، نہ ہمیں کھانے کی ہوش رہتی ہے، نہ سونے کی ہوش رہتی ہے، نہ بولنے کی ہوش رہتی ہے، نہ آرام کی ہوش رہتی ہے. انتظار میں رہتے ہیں قاری صاحب وہ آواز پھر میرا اللہ کب کہے کہ تیرا کیا ہے. یہ ہر ولی نہیں بتاتا، یہ وہی بتاتا ہے جس کی اپنی کیفیت. بابا جی سرکار اس آیت کے بالکل متحمل تھے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کسی قسم کا ڈر، کسی قسم کا خوف. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹے رہے، قائم رہے، پیچھے نہیں ہٹے. پھر اللہ کہتا ہے میں اپنے رحمت کے فرشتوں سے ان پر رحمت کا نزول فرماتا ہوں، اور انہیں جنت کی خوشخبری دے کر اپنے جنتیوں کی فہرست میں شامل کر کے
جب ان کا آخری ٹائم ہوتا ہے تو پھر اس کو آواز دی جاتی ہے یا ایتھا النفس المطمئن، ہے اطمینان والے نفس، واپس آ جانا، چھوڑنا دنیا کو، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، تو اپنے رب پہ راضی ہے، آ رب کی جنت میں داخل ہو جا، اس کی عبادت میں شامل ہو۔ یہ کیفیات، اور بابا جی سرکار کی ایک اپنی شان تھی، ہر جو بھی یہاں بیٹھے ہیں ان کو ان کے ظرف کے مطابق بابا جی نے فیض دیا، اور جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اور ایک اللہ کے ولی کہا کرتے تھے، ہم نہیں دیوانے ایسے جو کہیں دیوانہ وار، ارے خم کے خم پی جاتے ہیں، رہتے ہیں لیکن ہوشیار۔ نقشبندی سلسلے میں شور شرابہ ہے ہی نہیں، اس میں تو بس برتن میں آیا تو اوپر سے ڈھکنا لگا دیا، دم بخود ہو جاتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیوانے ایسے جو کہیں دیوانہ وار، خم کے خم پی جاتے ہیں، یعنی سمندروں کے سمندر پی جاتے ہیں، رہتے ہیں لیکن ہوشیار۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ کا شیوا اور ان کی شان ہے۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بابا جی کے عرس میں آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 7 سال اطاعت بے ریا۔ ایک میں شعر سنانا چاہتا ہوں، راہی فردوس ہو کر جا ملے اللہ سے، یہ بابا جی کے لیے شعر ہے۔ راہی ایسا، سارے سن لو نا، میری ذہن میں کسی کے خیال یا ایسی خلش ہو نا تو اس میں نکالنے لگا ہوں، میری طرف دیکھ رہا آج ایسا میں نے کبھی آج تک یہ شعر نہیں آپ کو سنا۔ راہی فردوس ہو کر جا ملے اللہ سے، مسند ارشاد پر فائز فرزند آپ کے، مسند ارشاد پر فائز فرزند آپ کے۔ جب ان کی نشست پہ، ان کی گدی پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس کی کوئی بات نہیں ہوتی، بات ساری پیچھے ہوتی۔ تو ہم خوش قسمت ہیں، ہم فیصل صاحب کو دیکھ کے ہمیں فیصل صاحب کے اندر سے ہی بابا جی کی جھلک نظر آتی ہے۔ کیوں؟ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جنہ اکھی دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لئیاں، تم ملے ہوتے ساجن ملیا ہن آسان تک۔ اور میں یقین محکم سے کہتا ہوں کہ جس نے میرے بابا جی کی محفل اٹینڈ کی ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ لکھ لو، خود میں سٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے، جس نے میرے بابا جی کی محفل اٹینڈ کی ہے یا ان کی زیارت کی ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے، جانے دیں گے ہی نہیں، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو۔ یہ قیامت والے دن میں آپ سورہ یاسین شریف پڑھے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن سارے مرید اپنے اپنے پیروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، آیا ہے یہ وقت، یہ 5 ٹائم کی مولوی نماز پڑھانے والا امام نہیں ہے، امام وہ ہے جو مرشد ہے آپ کا، اصل امام وہ ہے۔ ہر مولوی ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی مولوی ضرور ہوتا ہے۔ اور میرے بابا جی کو جو علم لدنی تھا نا، جو کیفیات تھی آپ کی، جو ایسی گفتگو فرماتے تھے وہ آپ کو کتابوں سے نہیں ملتی تھی، یہ شان تھی حضور بابا صاحب کی۔ اور مولانا روم صاحب فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 7 سال طاعت بے ریا۔ یہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، میں بھی خوش قسمت ہوں، خدا کی قسم میں خوش قسمت۔ اور بابا جی کہتے ہیں قاری صاحب جی سرکار، وہ آج 15 جن آ رہے ہیں کوکات سے، لو بھائی میں جی ملے، اور تو نے وہ حضرت عمر جن ہے نا ان کی نعت سنانی۔ اچھا حضور میں کہ کس وقت ہے؟ کہتے جب آئیں گے تو میں تمہیں اشارہ کروں گا، وہ یوں لائن سے بیٹھیں گے سارے۔ اچھا وہ آگے بیٹھ کے سارے تو مجھے
یہ بھی نظر آ رہے تھے، وہ انسانی شکل میں تھے. بابا جی مسور کرا کہ چلو یہ جن والی نعت سنا. حضرت عمر جن، جو حضرت عمر نبی پاک کا صحابی تھے. اب انہوں نے وہ جو نعت لکھی ہے بابا جی، یہ میرے خیال ہے میری ارمغان نعت کی کتاب تھی، اپن لکھا چلی گئی، میں لاؤں گا وہ نعت کبھی آپ کو سناؤں گا کہ وہ حضرت عمر جن جو ہیں وہ اونٹنیوں کی قطار جا رہی ہے مدینہ شریف، اور ان کو پیغام دے رہے ہیں عربی میں، اے اونٹنیوں تم مدینہ شریف جا رہے ہو نا، میرے سونے کو جا کے سلام کرنا، وہاں جا کے زمین کو پیار کرنا، اور کہنا کہ ایک غلام آپ کا. کہتے ہیں کہ وہ پیغام دیتے دیتے جن خود مدینہ شریف پہنچے. کیفیات 15 جن آ رہے ہیں، اور ایک جن کو تو ویسے ہمارے سامنے بابا جی حاضر کر لیتے ہیں، اور لطیف ہے چل بھائی ادھر آ گیا لطیف، اس کا نام ہی لطیف تھا. وہ کہاں تھا تو؟ جی میں بابا جی میں کوکاب تھا تو آپ نے بلایا، میں تو روٹی کھا رہا تھا تو آپ نے بلایا تو میں آ گیا بابا. اب جس بندے میں وہ آتا تھا اس کی کیفیت ہمارے سامنے ہوتی تھی. یہ اختر کالونی میں یہ ہر ایک بس کی بات نہیں. جنات آپ کے مرید تھے، جنات آپ کے مرید تھے. یعنی کوکاب سے 15 جن جو آئے، اور وہ بات یہ اب تو یہ بن گیا نا مکان یہاں بہترین. اصل میں یہ ڈنڈی والی ڈی ایچ اے والوں نے یہ تھی اپنا سرسبز نقشے میں بھی یہ گرین پٹی تھی، اب انہوں نے پلاٹ کاٹ دی، پیسہ بڑی. اور جب حضرت صاحب واپس ادھر ہوئے نا ختم، تو شاہ صاحب نے میرے بابا جی کہنے لگے، بابا جی کہنے قاری صاحب کوئی بات نہیں، جتنا رب نے، یہ آپ کی جتنا رب نے وہاں کام لینا تھا لے لیا، جس کو ہدایت دینی تھی دے دی. صلی اللہ علیہ